بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو ساتھیو، ہمارا سلسلہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت نبوی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیرت مصطفیٰ کی جو کتاب ہے، ہم لوگ وہ پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ آج ہمارا جو چوتھا باب ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ تو آئیے اب ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت نبوی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور آپ تمام ساتھی بھی ساتھ میرے شامل ہو جائیں۔ چوتھا باب، اعلان نبوت سے بیعت عقبہ تک۔ جب حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس زندگی کا 40واں سال شروع ہوا تو ناگہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں ایک نیا انقلاب رونما ہو گیا۔ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یک لخت خلوت پسند ہو گئے اور اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے کا ذوق شوق پیدا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اوقات غور و فکر میں پائے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیشتر وقت مناظر قدرتی کے مشاہدے اور کائنات فطرت کے مطالعے میں صرف ہوتا تھا۔ دن رات خالق کائنات کی ذات اور صفات کے تصور میں مستغرق اور اپنی قوم کے بگڑے ہوئے حالات کے سدھارنے اور اس کی تدبیروں کے سوچ و بچار میں مصروف رہنے لگے۔ اور ان دنوں ایک نئی بات یہ بھی ہو گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچھے خواب نظر آنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر خواب اتنا سچا ہوتا کہ خواب میں جو کچھ دیکھتے اس کی تعبیر صبح صادق کی طرح روشن ہو کر ظاہر ہو جایا کرتی تھی۔ غار حرا، مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 میل کی دوری پر جبل حرا نامی پہاڑ کے اوپر ایک غار ہے جس کو غار حرا کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر و بیشتر کئی دنوں کا کھانا پینا ساتھ لے کر اس غار کے پرسکون ماحول کے اندر اللہ کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ جب کھانا پینا ختم ہو جاتا تو کبھی خود گھر پر آ کر لے جاتے اور کبھی حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کھانا پینا غار میں پہنچا دیا کرتی۔ آج بھی یہ نورانی غار اپنی اصلی حالت میں موجود ہے اور زیارت کرنے والے زیارت کرتے ہیں۔ پہلی وحی، ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا کے اندر عبادت میں مشغول تھے کہ اچانک غار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ ظاہر ہوا۔ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو ہمیشہ کی طرح اللہ تعالیٰ کا پیغام اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے پاس لایا کرتے ہیں۔ فرشتے نے ایک دم کہا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑا اور نہایت گرم جوشی کے ساتھ معانقہ کیا، پھر چھوڑ کر کہا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فرشتے نے دوسری مرتبہ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے سے چمٹایا اور چھوڑ کر کہا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ پھر فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زور کے ساتھ اپنے سینے سے لگا کر چھوڑ کر کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہی سب سے پہلی وحی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ ان آیتوں کو یاد کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے، مگر اس واقعے سے جو بالکل ناگہانی طور پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پیش آیا، اس سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر لرزہ طاری تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر والوں سے فرمایا، مجھے چادر اوڑھ دو، مجھے کمبلی اوڑھو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوف دور ہوا اور کچھ سکون ہوا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے غار میں پیش آنے والے واقعہ بیان فرمایا اور فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے
یہ سن کر حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رشتہ داریوں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں، دوسروں کا بہت خیال رکھتے ہیں، خود کما کما کر غریبوں اور محتاجوں کو عطا فرماتے ہیں، مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور حق اور انصاف کی خاطر سب کی مصیبتوں اور مشکلات میں کام آتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ ان لوگوں میں سے تھا جو موحد تھا اور اہل مکہ کے شرک و بت پرستی سے بیزار ہو کر نصرانی ہو گئے تھے، اور انجیل کا عبرانی زبان سے عربی میں ترجمہ کیا کرتے تھے، بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے کہا، بھائی جان، آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا، بتائیے آپ نے کیا دیکھا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا کا پورا واقعہ بیان فرما دیا۔ یہ سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا۔ پھر ورقہ بن نوفل کہنے لگے، کاش میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے زمانے میں تندرست جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکالے گی۔ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعجب سے فرمایا کہ کیا مکہ والے مجھے مکہ سے نکال دیں گے؟ تو ورقہ نے کہا، جی ہاں، جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح نبوت لے کر آیا، لوگ اس کے ساتھ دشمنی پر کمر بستہ ہو گئے۔ اس کے بعد کچھ دنوں تک وحی اترنے کا سلسلہ بند ہو گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں مضطرب اور بے قرار رہنے لگے، یہاں تک کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گھر سے باہر تشریف لے جا رہے تھے کہ کسی نے کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کر پکارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو یہ نظر آیا کہ وہی فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو غار میں آئے تھے، آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک میں ایک خوف کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکان پر آ کر لیٹ گئے اور گھر والوں نے فرمایا، مجھے کمبل اڑاؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمبل اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے کہ ناگہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورۃ المدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان اتر پڑا کہ اے بالا پوش اوڑھنے والے، کھڑے ہو جاؤ، پھر ڈر سناؤ اور اپنے رب ہی کی بڑائی بولو، اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور بتوں سے دور رہو۔ ان آیات کے نزول کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دعوت اسلام کے منصب پر مامور فرما دیا، اور آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق دعوت و حق اور تبلیغ اسلام کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ جی تو ساتھیو، یہاں تک آج ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر لیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے زندگی بخشی تو آئندہ نشست میں ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ دعوت اسلام کے 3 دور شروع کریں گے۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی اسلام پر اور موت ایمان پر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔